یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کی آیت سورہ بقرہ میں بھی تھی، وہ بھی اسی الفاظ سے شروع ہوتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اور وہ بھی 20واں ہی رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یہ بھی 20واں رکوع ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک ذرا سی مماثلت دیکھی تھی، یہ جو 19ویں رکوع میں، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ، کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے، یہ 19واں رکوع تھا۔ سورہ بقرہ بھی 19ویں رکوع میں وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ، وہ بھی 19ویں رکوع میں تھا۔ تو یہ اس میں مماثلت ایسی دونوں صورتوں کی۔ تو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک، فی خلق السماوات، خلق تخلیق کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس خلق کا مطلب یہ ہے کہ فرام نتھنگ، کسی پرانے ڈیزائن سے نہیں، ابتدا کرنا جس کو، تو اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے قرآن پاک میں استعمال ہوئے، بدیع السماوات والارض جب ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو اس خلق کا بھی مطلب ہے کہ فرام نتھنگ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے، کہ ان فی، اس کی پیدائش میں، خلق پیدائش ہم لفظ پڑھ لیں، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، اختلاف لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ذرا ہم ترجمہ کرتے ہوئے اختلاف کے علاوہ بھی اس کا ترجمہ کریں گے۔ اختلاف کا اردو میں ہم اختلاف یختلف، اس کا روٹ لیٹرز تو وہی ہیں، کہ ترجمہ فی الحال یہی کریں کہ لیل و نہار کے اختلاف میں، کہ اس کے ان میں جو اختلاف ہے، وہ اختلاف کس سینس میں ہے وہ ابھی بات کرتے ہیں۔ اس میں، اس خلقت میں، زمین و آسمان کی خلقت میں، اور یہ لیل و نہار کے، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، آیات نشانیاں ہیں۔ نشانیاں اس کو کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ہال مارک، ہاں دیکھیں نا، میرے دوست نے مجھے یہ چشمہ دیا یا ٹوپی دی یا پین دیا، وہ پین کہیں پڑا ہوا غائب ہو گیا، جب بھی وہ میں دیکھوں گا فوراً یاد آئے گی اس کی، وہ چیز دیکھ کر مجھے اس دوست کی یاد آ جائے گی، اس کی مہربانی یاد آ جائے گی، اس کی خصلتیں یاد آئیں گی، اس کی محبت یاد آ جائے گی، وٹ ایور جو بھی ہے۔ تو یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے نا، تو اس کی کہتے ہیں، اس کو ذرا غور سے، اس میں نشانیاں ہیں، اس کی پیدا کرنے والے کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لآیات، یہ لام جو ہے لام تاکید والا ہے، یقیناً، یہ لام کون سا ہے؟ لام تاکید ہے، یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، اولو یا اولی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جس کو ہم والے کہتے ہیں، اولو العزم ان اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہ بڑے پکے ارادے والے بندے کو ہم کہتے ہیں اولو العزم ہے، تو اولی والا کہتے ہیں۔ الباب لب کی جمع ہے، الباب لب کہتے ہیں کسی چیز کے جوہر کو، اس کے مغز کو، اس میں جو اصلی خاصہ ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ کسی چیز کا بھی جو خاصہ مغز یا اس کے اندر جوہر جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ عقل، انسان میں جوہر کیا ہے؟ عقل ہے۔ تو لب کے اولل الباب، الباب والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ الباب کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لب لباب، یہ جو لب لباب کہتے ہیں نا، کہ ہم نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے، ان ساری باتوں کا مغز، اس مقصادوں کا خلاصہ، جو اصلی چیز یہ ہے، اس کو ہم لب لباب کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس زمین و آسمان کی پیدائش میں اور لیل و نہار کے اختلاف میں، یہ اختلاف یختلف، ایک تو وہی سمپل اختلاف ہے کہ دونوں میں جو فرق ہے، جو اختلاف ہے۔ اختلاف یختلف کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے آنا، ایک آگے جا رہا ہو، اس کے پیچھے جا رہے ہو، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں نا، تو اس کا بھی اللہ پاک نے یہ سورج کا جو نظام شمسی بنایا ہوا ہے، یہ بھی ایک نظام ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کو فالو کریں، اس کا بھی اور دوسرا اختلاف جو اس کا، کبھی رات بڑی ہے، کبھی رات چھوٹی ہے، کبھی موسم کی تبدیلی ہے، کبھی یہ اختلاف بھی یقیناً موجود ہے۔ تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے اور پھر اس لیل و نہار کے اختلاف کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اس پوری کائنات
کائنات پہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، ذکر کیا کہ دعوت دی ہے کہ یہ میری نشانیاں دیکھے تو صحیح، ان کو دیکھو گے تو اللہ کی نشانی جب آئے گی تو پھر وہ تو آپ کو وہی یاد بھی آئے گا، اس کی خاصیتیں بھی یاد آئیں گی، اس کی بڑائی بھی یاد آئے گی، اس کی خلقت بھی، اس کا الہ ہونا بھی یاد آئے گا، لائک دیٹ۔ تو ان چیزوں میں یہ نشانیاں۔ اب تو یہ آیت ایسی ہے، اس وقت کے لوگوں نے تو جو اس پہ غور کیا، اب تو دیکھیں جو ہماری اسٹرانومی، ہماری جو جیالوجی اور ہماری پتہ نہیں کیا کیا سائنسز، اس کائنات زمین و آسمان، تو یہاں تو صرف زمین و آسمان بول دیتے ہیں نا، ہمارے لیے یہ زمین ہے اور ستارے ہیں اور باقی آسمان ہے، یہ ساری کائنات اتنی وسیع، اتنا زبردست نظام، آج جب تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو رہ جاتی ہے، حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسی یہ کیا نظام ترتیب دے دیا اور کتنے خوبصورت طریقے سے یہ چل رہا ہے، تو یقیناً پھر اللہ یاد آ جاتا ہے نا اس میں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اولل الالباب، ابھی ایمان والوں کا ذکر نہیں کیا، ابھی عقل والوں کا ذکر کیا ہے۔ عقل والے ہیں نا، ایسے لوگ ہیں جو کائنات پہ غور کر کے انہیں اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صدیقین ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں نا، انہوں نے اس سے پہلے بھی اسلام کے آنے سے پہلے بھی کوئی بتوں کی ایسی پوجا جس طرح عام لوگ کرتے تھے اس طرح نہیں تھے وہ، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، انہوں نے فوراً تصدیق کی، ان کا اتنا قلب اس سے تھا، اس کے یہ صدیقین کا نظام ہے۔ تو یہ اولل الالباب میں سب سے بڑا اولل الالباب جو ہے وہ ہے صدیق اکبر ہے، تو یہ اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ان اولل الالباب کو اللہ پاک اور کھول کے بیان کر رہا ہے کہ یہ اولل الالباب پھر کیا کرتے ہیں۔ الذین، یہ آ گیا نا، اس میں موصول آ گیا، یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یذکرون پڑھا ہوا ہے، ذکر یذکرو، ذکر کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کا مطلب ایک تو یہ ذکر یہ ہے نا کہ اللہ کو، اس کا سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے مقدس نام یاد کرنا یا اس کو تصور میں لانا۔ ایک ذکر ہے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اللہ کو ہر آگے حالتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ پاک بیان کہ اللہ ہر وقت یاد ہو۔ یہ جو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کس کے لیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا سبحان اللہ کہنے بھی اس میں بھی اللہ کے، جب تصور کر کے جب سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے تو اللہ یاد آ رہا، اس کے اثرات تو ہوں گے دلوں پر، کیوں نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ اگر میں ذہن میں رکھ کر کہ میں اللہ کے الہ تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ میں لا الہ الا انت سبحانک کہہ رہا ہوں، میرے اپنے ذہن کو ادھر متوجہ کر، اس کے اثرات تو ہوں گے۔ لیکن اصلی بات ہے کہ ذکر ہر وقت اللہ یاد رہے۔ آگے اللہ پاک نے 3 صورتیں آگے لکھ بھی دی ہیں، ہر حالت میں اللہ یاد رہے۔ میں کسی سے بات چیت کر رہا ہوں تو اللہ اس وقت یاد ہو کہ ایسے موقع پر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کسی بندے سے سودا کر رہا ہوں، کوئی بات چیت کر رہا ہوں، میں لیکچر دے رہا ہوں، میں لوگوں سے مل رہا ہوں، ہر وقت مجھے اللہ یاد ہو۔ میں تجارت کر رہا ہوں، اللہ کی یاد ہر وقت میرے ساتھ موجود ہو۔ اب جب ساری زندگی ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اطمینان کیسے نہیں آئے گا؟ ہر لمحہ جب اللہ کے اطمینان میں گزر۔ یہاں تو اللہ پاک نے 3 صورتیں بیان کریں، الذین یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں، دونوں ترجمہ کر لیں۔ قیامن، کھڑے ہوئے، قائم کی جمع ہے نا قیامن، یہ اس کا مصدر بھی ہے کھڑے ہونے کا مصدر، قیامن وقعودن، بیٹھے ہوئے، ہم نے یہ لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، بیٹھنے کے مقاعدہ ہم نے لفظ پڑھا تھا، مقاعدہ للقتال، قعودن بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، جنبن کہتے ہیں پہلو کو، ساتھ کو اس کو کہتے ہیں، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے بل۔ یہ تو ایک نماز کی، یہ ایک کھڑے ہونے کی بات ہے یا بیٹھے ہونے کی بات یا لیٹے ہونے کی بات کہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ یاد ہو۔ یہ بات اصل میں وہی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے دنیا کے ہر نظام میں ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہو، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ کہ اس وقت مجھ پر اللہ کا
कौन सा हुक्म है इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे सामने है, उसके मुताबिक अल्लाह मेरे सामने। वो जो है पहले है ना, एहसान किसको कहते हैं कि तुम काम ऐसे करोगे जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, वो नहीं देख रहा तो तुम नहीं देख रहे हो तो वो तो देख रहा है ना। जब ये इस तसव्वुर के साथ हर लम्हा गुजारा जाए, हर लम्हा इबादत होगी। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि हर हालत में अल्लाह का जिक्र करते हैं या अल्लाह को याद रखते हैं। वयतफक्करून, अगली जो बात उन्होंने, वयतफक्करून, ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि ये आयात हैं, वयतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावात, ये ऊपर जो अल्लाह पाक ने कहा निशानियाँ हैं, उन्हीं निशानियों का जिक्र फिर कर रहा है। वयतफक्करून, वो तफक्कुर करते हैं, तफक्कर यतफक्कर, उसे तफक्कुर करते हैं, गौर करते हैं, गौर व फिक्र को यतफक्कर, तफक्कर क्या कैसे लफ्ज़ है, तफक्कर यतफक्करूना, वो तफक्कुर करते हैं, गौर करते हैं, तदब्बर करते हैं इसमें। फ़ी खल्क़िस समावात, ये ज़मीन व आसमान की पैदाइश। सोचे ना आदमी, सोचे कि ये कैसे पैदा हुआ होगा, हमारे तो और तो कुछ समझ नहीं आती, ये बात समझ आती है कि एक बहुत बड़ी हस्ती है, कोई इसका खालिक है जो ये सारा निज़ाम चला रहा है, वो खालिक का तारुफ हो जाता है कि हमारे और समझना है, ये बात समझ आ जाती है कि इसका खालिक है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की माहियत पे गौर करने की हमें इस्तात भी नहीं है, हम करेंगे तो अल्लाह की तख्लीक पे गौर करेंगे तो अल्लाह आपको समझ आता रहेगा कि ऐ कोई ऐसी हस्ती। तो वो जो ये अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये उलिल अलबाब, अक़ल वाले लोग कौन हैं, जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, हर हालत में अल्लाह को याद रखते हैं, हर हालत। और फिर इस ज़मीन व आसमान की तख्लीक में, यानी अल्लाह पाक की इस सारी कायनात में वो गौर करते हैं। जब गौर करेंगे तो अल्लाह जब समझ आ जाएगा कि ये एक हस्ती है जो ये सारा निज़ाम बनाया भी है, उसको चलाया भी है। अब जिब्रील का कहते हैं ना, कोई हदीस है, पता नहीं असनाद उसकी कैसी हैं, लेकिन एक रवायत है, यह हदीस है ऐसी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारे कायनात को देखो, इतना बड़ी कायनात, तो जिब्रील ने कहा अल्लाह पाक ये तुमने क्या बना दिया। जब पहली दफ़ा तख्लीक हुई जिब्रील ने कहा, तो उन्होंने कहा ये अगर जिब्रील ने सोचा होगा ना, ये इतनी करोड़ों अरबा किसकी अनगिनत ये सितारे सियारे ने, ये गैलेक्सीज ये चल रही हैं। जिब्रील ने जब देखा, उनका ये निज़ाम अगर ज़रा सा गड़बड़ हो जाए तो ये क्या तमाशा बन जाएगा। जो गड़बड़ होगी, अल्लाह पाक उसको गड़बड़ जब करेगा तो सब कुछ निज़ाम तबाह करेगा ना उसका। तो जिब्रील ने सोचा, उन्हें अल्लाह पाक से पूछा ये कैसे, ये अगर गड़बड़ हो ये सारा निज़ाम, उनका गड़बड़ मेरे हुक्म के बगैर कौन कर सकता है। अगर ये गड़बड़ करे, मैं अपने किसी एक जानवर को कहूँगा इस पूरी कायनात का एक नवाला ले लेगा। ऐसी रवायत पता नहीं कितनी मुस्तनद है, लेकिन ये रवायत जैसी भी हो, बात यह है कि अल्लाह की मखलूक़ात। जिब्रील ने पूछा ऐसे जानवर कहाँ हैं, उन्होंने कहा हमारे तख्लीक है, हमारी चरागाहों में ऐसे कई जानवर चल रहे हैं। तो अल्लाह की इतनी बड़ी वज़त, जब इतना बड़ा अल्लाह नज़र में आ जाए तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर इतने मरहूब हो जाते हैं कि रब्बना, और तो समझ नहीं आती, इतनी बड़ी कायनात को कैसे समझेंगे हम, इतनी सी ज़मीन को हम पूरी तरह अभी तक समझ नहीं सके, इतनी वसी तख्लीक को हम कैसे समझेंगे। फिर क्या ये हमारी ज़बान से जो ये काम करने वाले हैं उलिल अलबाब जो हैं, वो कहेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा, उनकी ज़बान से ये बेख्तियार यही निकलेगा, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब्बना ए हमारे रब है, हमारे पालने वाले हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा, तूने नहीं पैदा किया ये सब कुछ बातिला, ये बातिल नहीं पैदा किया, बेकार नहीं पैदा किया, ऐसे नहीं पैदा कर दिया। देखे ना, जब गौर करे तो और समझना, लेकिन फिर ये मरूब हो के यही कहेगा अल्लाह पाक ये तूने जो बनाया है ना, इसका कोई ना कोई बड़ा आला ही कोई मकसद है, मुझे समझ आए या ना आए, ये तूने ऐसे पैदा नहीं किया। तो ये फिर बेख्तियार वो यही कहेगा अल्लाह से। अल्लाह का जब तारफ़ होगा ना, उसको नज़र आएगा कि कोई हस्ती है, तो वो यही कहे रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुबहानका। फिर सुबहानका का क्या मतलब है, ये पीछे जो सेंटेंस आया हुआ है कि अल्लाह तूने ये बातिल तो नहीं पैदा किया, सुबहानका तू इस चीज़ से पाक है। ये तो ऐब हो जाता है ना कि कोई चीज़ बातिल पैदा, अल्लाह तू इस चीज़ से पाक है, ये तो तूने सुबहानका तू इस चीज़ से पाक है। तो फिर अल्लाह फिर उससे मरूब होकर कहते या अल्लाह तू ही मेरा खालिक व मालिक सब कुछ करने वाला, तू इसका मरूब हो गया। उसने कहा या अल्लाह मुझे उस
दोज़ख के अजाब से बचा लेना। आगे रब्बना फ़क़िना अज़ाबन्नार, बस तेरी मखलूक है, ये तूने इतना बड़ा निज़ाम बनाया, ये बातिल नहीं बनाया, हमें उस दोज़ख से आग से बचा लेना। इसमें ज़रा सा एक पढ़ते हुए कुरान पाक पढ़ते हुए, हम तर्जमा इसलिए पढ़ते हैं, ज़रा सा ग्रामर की टच इसलिए दे देते हैं कि ज़रा समझ आने लग जाए, कि जब भी हम तर्जमा पढ़ने लगें तो हमें समझ आ जाए ना। ये रब्बना क्या है कि ऐ हमारे रब, ये ऐ का लफ्ज़ हम कहाँ से लाए? ऐ हमारे रब, या का लफ्ज़ है ना, ऐ के लिए तो हम या कहते हैं, या रब्बना होता है, या रब्बना होता है। ये या कहाँ पे है? या ये इसी के अंदर है। या यहाँ पे माज़ूफ़ है, वो उसकी निशानी क्या है? बे के ऊपर ज़बर। वैसे हमारे रब का तर्जमा होता है रब्बोना। वैसे क्या होता है? मेरा रब, हमारा रब, रब्बोना होता है। या जब लगाएंगे ना तो उसका जो पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मुज़ाफ़ जो होता है उसके ऊपर मंसूब हो जाता है, ज़बर लग जाती है। तो ये क्या रब्बना का क्या मतलब है? ए हमारे रब। ये बे की ज़बर जो बता रही है कि या इसमें लगा हुआ है, तो या रब्बना। इसी तरह रब्बे, हम कुरान पाक में रब्बे जालनी मुकीमत सलाते, वो रब्बे क्या है? या रब्बी, वो पूरी है, रब्बी भी है, बा के नीचे ज़ेर वहाँ ज़बर नहीं है, ज़ेर है। ज़बर होती या रब्बा होता, अगर यार वो देर इसलिए लगी है कि वो या को महजूफ या है, जैसे कई दफ़ा कहा कि या मुतकल्लम महजूफ करते हैं, उसकी सिर्फ ज़ेर रह जाती है। उसमें या भी महजूफ, पहला ये लो या भी महजूफ है, और छोटी ये जिसको या कहते हैं वो भी महजूफ है, रब्बे, या रब्बी है वो। तो यहाँ पे रब्बना, ये या रब्बना है। असल में ये या रब्बना या महजूफ है, ये अरबी का उसलूब है, ये कायदा है इस तरीके, या रब्बना। और ये फ़क़िना अज़ाबन्नार, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। बस के, ये के इतना सबसे छोटा लफ्ज़ अरबी का, या शायद ये है, ये क़ाफ़ ज़ेर क़े है, ये पूरा सेंटेंस है। ये क़ाफ़ ज़ेर क़े का ये एक सेंटेंस है। ये अरबी ऐसी ज़बरदस्त ज़बान, किसी ज़बान के लिए जो ज़बान ज़रा शौक़ रखते हैं, आला ज़बान वो होती है कि जो थोड़े लफ्ज़ों में बड़ी बात करे, वो बड़ी ज़बान होती है। थोड़े लफ्ज़ों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक ख़ासियत है ना, बयान हुई है कि 2-3 अल्फाज बोलते थे और ख़जाना होता था उसके मानी का, उसमें ऐसे खूबसूरत अल्फाज कहते हैं, वो बहुत फसीह थे ना। तो फसीह ज़बान वो होती है। ये क़े का मतलब है तू हमें बचा। अब क़े पूरा सेंटेंस है। क़े असल में ये वाओ काफ या इसका रूट लेटर है, उसको पढ़ते हैं वक़ा, या नहीं पढ़ते, वक़ा पढ़ते हैं, वक़ा यकिया। ये यकिया जो है ना उसका वो मुज़ारे है, तकिया भी उसी से बनता है कि उसका अलामत मुज़ारे के रहते हैं, या ता लगी हुई है तो उसको गिराएं तो काफ ज़ेर ये की रह जाता है, या भी अज़ब ये सिर्फ का रह जाता है, फ़ेल अमर बताते हुए कि तू बचा ले। काफ ज़ेर क़े का मतलब है तू बचा ले। तो फ़ा तो पस है ना, क़े तू बचा ना हमें। अब ये देखे पस तू बचा ले हमें, या फिर ये फ़क़िना, इतना बड़ा सेंटेंस बनता है फ़क़िना। वो हमारे दोस्त अल्लाह मग़फ़िरत करे प्रोफेसर आकिल साहब, आकिल एनाटमी प्रोफेसर आकिल है, आकिल साहब कहते थे, वो इराक़ में रह के आए हैं कि वो कहते हैं कि इराक़ में तो कहते हैं कि मुझे पूछा कि आपकी कितनी, अबू खम्सा कि बस मैं 5 बेटियों का बाप हूँ। अबू खम्सा, बस इतना सा अरबी अबू खम्सा का उसका तर्जमा है कि मेरी 5 बेटियाँ हैं। 2 लफ्ज़ों में इतना बड़ा सेंटेंस कवर हो जाता है ना, ये बड़ी ज़बान होती है। तो फ़क़िना अज़ाबन्नार, तो ये उलिल अलबाब की निशानियाँ अल्लाह पाक ने बयान की हैं कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह को हर वक्त या हर लम्हे हर हालत में याद करते हैं या याद रखते हैं, और फिर उसमें ज़मीन व आसमान की तख्लीक में, एक मतलब अल्लाह की मखलूक़ात में वो गौर व फ़िक्र करते हैं। फिर उन पे जब ये वाज़े हो जाता है तो वो कहते हैं या अल्लाह तूने ये सारी कायनात ऐसे बातिल नहीं पैदा की, तू इससे पाक है, बस या अल्लाह तू हमें बचा ले, उस अज़ाब से बचा ले जो तुम्हारे नबी बयान करते हैं। फिर आगे अल्लाह पाक ने और दुआएं बयान की। अच्छा, एक और मुमासलत इस सूरत और पिछली सूरत सूरह बकरा में आखिरी जो 2 आयतें हमने पढ़ी थी, वो भी 2 आयतें पूरी की पूरी दुआएं हैं।
دعائیں ہیں نا. پھر دوسری آیت تو ساری کی ساری دعائیں اس میں کہ ساری دعائیں ہیں, تو اس میں یہ بھی آخری میں اس میں دعائیں ہیں. اس میں رب وہ پھر فقنا عذاب النار وہی دعا جاری ہے, اللہ کو پکار ہے نا, ربنا اے ہمارے رب, ترجمہ واضح ہو گیا, انکا بے شک تو, من جو کوئی یا جس کو, تدخل النار ادخل یدخل, ادخلا داخلہ وہ داخل ہوا, ادخلا اس نے داخل کیا. یہ تو کئی دفعہ ہم نے کہا نا, خرجہ وہ نکلا, اخرجہ اس نے نکالا. یہ دوسرے باب میں جب جاتا ہے, باب افعال اس کو کہتے ہیں. تو داخلہ وہ داخل ہوا, ادخلا اس نے داخل کیا. ادخلا کا مضارع یہ ہے, ادخلا یدخلو, یہ تدخلو تو داخل کرتا ہے یا تو داخل کرے گا. تو من تدخل النار جس کو تو داخل کرے آگ میں, ترجمہ واضح ہو گیا نا. تدخل تو داخل کرے النار, نار دوزخ. اب نار تو آگ کو کہتے ہیں, لیکن یا قرآن پاک میں نار دوزخ کو کہا جاتا ہے. ان ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک, من تدخل النار جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا, فقد, یہ ترجمہ پس تحقیق, اخزیتا, اخزا یخزی رسوا کرنا, خزیون ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے نا, خزیون یہ اسی سے نا, اخزا خزیون. تو فقط اخزیتا تو نے اس کو خوار کر دیا, اس کو ذلیل کر دیا, اس کو رسوا کر دیا. اخزیتا ہو تو اس کو, تو جس کو تو نے اے ہمارے رب, جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا نا, تو بس وہ خوار ہو گیا, وہ ذلیل ہو گیا, وہ رسوا ہو گیا. فقط اخزیتہ, اور پھر یہ کام تو ہونا ہے لوگوں کو, اللہ پاک دوزخ میں داخل کرے گا, یہ پتہ ہے. وہ آگے لکھا ہوا ہے, وما للظالمین من انصار, یہ پھر ظالم ایسے لوگ ہیں, ظالم کا بھی ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے. ظالم تو ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں, ظالم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ مناسب جگہ ہے کسی چیز کی, اس پہ نہ رکھنا, کسی اور جگہ پہ اس کو رکھنا, اس کو ظلم کہا جاتا ہے. تو ظالمین جو من انصار, وما للظالمین, وما اور نہیں ہے, للظالمین لام زیر لے کا مطلب کے لیے, للظالمین ظالمین کے لیے, من انصار کسی قسم کا کوئی مددگار. انصار مددگاروں میں سے, کیا کہتے ہیں, ناصر کی جمع ہے نا, انصار ناصر کی جمع ہے. تو کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے. وہ خوار ہوں گے نا, وہ ذلیل ہوں گے نا, وہ دوزخ میں جائیں گے نا, ایسے لوگوں کا پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر آگے دعا جاری ہے, ربنا اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم, سمعنا سامع یسمع ہم نے سن لیا, ماضی ہے سامع یسمع, سمعنا ہم نے سن لیا, منادی منادیا, یہ جس کو سنا ہے, جس کو سنا ہے تو وہ مفعول ہو گیا, جس کو سنا جا رہا ہے تو وہ مفعول پھر حالت نصب میں ہوتا ہے, اس لیے حالت نصب منادین دو زبریں لگی ہیں, ورنہ منادیون ہوتا نا. منادین ہم نے سن لیا ایک منادی. منادی کس کو کہتے ہیں, ندا کرنے والا, آواز دینے والا, پکارنے والا, ندا کرنے والا. منادی, نادا ینادی, ینادی سے منادی بنتا ہے نا. حالت مضارع کی علامت گراتے ہیں, میم لگا دیتے ہیں نا, کئی دفعہ کہا ہے کہ حالت میم لگا دیتے ہیں, آخر کو ساکن کر دیتے ہیں, تو یہ فاعل بن جاتا ہے. منادی پکارنے والا, ندا لگانے والا, آواز. ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو, ینادی جو آواز لگا رہا تھا, ندا آواز دیتا ہے, ینادی, نادا ینادی, آواز لگاتا ہے, ندا کرتا ہے, للایمان, ایمان کے لیے وہ پکار رہا ہے. ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے سن لیا. سمینا, یہ کون ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں ایمان کے لیے. کیا پکار رہے ہیں, ان کے آمنو بربکم, اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وہاں مشرکین مکہ, یا یہ تو مدنی صورت ہے, مشرکین کو کہیں یا دوسرے لوگوں کو کہیں, اللہ پر ایمان لے آؤ. ان آمنو بربکم, اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. فآمنا, ہم ایمان لے. یہ وہ لوگ ہیں نا جو میں نے کہا نا, جس کے قلب سلیم جن کے پاس موجود ہے, اللہ کی تخلیق پہ غور کر کے ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایک ہستی ہے ایسی, اور پھر جب پکارنے والا اس ہستی کی طرف بلائے گا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی, وہ تو پھر لمحوں میں وہ قبول کرے گا. فآمنا, یہ اولی الالباب کی خاصیت ہے, ہم ایمان لے آئے. جب انہوں نے پکارا, اس کی پکار سن کر ہم ایمان لے آئے. ربنا, پھر ربنا ہم ایمان لے آئے نا, ربنا فاغفر لنا,
بس اغفر، غفر یغفر سے اغفر اس کا فعل امر جیسے کہتے ہیں، اغفر لنا، ہمیں ہمارے لیے بخش دے، ترجمہ اگر کروں لنا کے لیے، ہمارے لیے بخش دے کیا، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ بھی دیکھیں مفعول اس کا ذنوبا، بے کے اوپر زبر بداری ہے کہ یہ بخشنے کا جو عمل ہے اس کا کس کو بخشا جا رہا ہے، ان ذنوب کو بخش، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا، وکفر، کفر یکفر، ویسے کفر یکفر انکار کرنے کو ہم بولتے ہیں نا، کفر یکفر، لیکن اس کو باب تفعیل میں جب لے کے جاتے ہیں، کفر یکفر جب کرتے ہیں تکفیرن، کفر یکفر تکفیرن، اس کا معنی ہو جاتا ہے دور کرنا، پرے کرنا، ہٹا دینا، ختم کر دینا۔ وکفر عنا، ہم سے ختم کر دے، ہم سے دور کر دے، وکفر یہ فعل امر پھر ہو جاتا ہے، کفر یکفر سے بنا ہے نا، یہ تکفر سے بنا ہے، تا گرائی ہے تو آخر کو را کو ساکن کرنے، یہ وہی اگر ذرا سا قاعدہ یاد رکھیں تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ فکفر عنا، بخش دے، دور کر دے ہم سے کیا، سیئاتنا، سیئہ گناہ کو کہتے ہیں، حسنہ کے اپوزٹ ہے نیکی ہے، حسنہ کا اپوزٹ سیئہ برائی، جس کو سیئات اس کی جمع ہو جاتی ہے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہم سے پرے کر دے، ہم سے ہٹا دے، وہ بھی معاف کر دے، پہلے معافی مانگی ہوئی ہے نا، برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری بھی دور۔ وتوفنا مع الابرار، توفنا کا مرتب فوت ہو رہنا ہوتا ہے، یہ فوت والا لفظ یہاں سے نکلے نا، یہ باب تفاعل میں وہ وفا یوفی ڈالا ہوتا ہے، باب تفاعل میں ڈالتے ہیں تو اس کو توفنا، ہمیں وفات دے دے، ہمیں تو موت دے دے، توفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ، ابرار کس کو کہتے ہیں، بر ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، برن کہتے ہیں، برن نیک، ابرار اس کی جمع ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت کر دے، ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، وتوفنا، ہمیں تو، اچھا یہ وفا کا لفظ بھی روٹ لیٹر دیے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی لیے جو ہماری پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، متوفی کا لفظ ہم نے ترجمہ وہاں کے کیا کہ پورے کا پورا لے لینا، فوت بھی جب آدمی ہوتا ہے تو پورے کا پورا لے لینا ہوتا ہے نا، وتوفنا، ہمیں پورے کا پورا لے لے، ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، ہمیں موت دے دے، آسان بات یہ ہے، توفنا، ہمیں موت دے دے مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شمار کر، موت ہماری نیک لوگوں کے ساتھ آئے، اس کا مطلب ہے نیک لوگوں جیسی موت آئے، جیسے ان کی زندگی گزرے، جیسی ان کی موت ہو، ان کے ساتھ ہی ہماری موت آئے۔ یہ آگے دعا جاری ہے، یہ پوری یہ اگلی آیت بھی پڑھ لوں پھر اس کی بیک گراؤنڈ بات کرتا ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، واضح ہو گیا، یا لگا ہوا ہے اس میں، ربنا وآتنا، اور ہمیں دے دے، آتنا پڑھا ہوا ہم نے، ما وعدتنا، ما جو کچھ، یہاں پہ جو کچھ، وعدتنا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدتا تو نے وعدہ کیا، وعدتا، وعد اور تا ہے نا، وعدتا اصل میں وعدتا ہے، لیکن تجوید کے مطابق وہ دال کو اس میں ضم کرتے ہیں، وعدتا نا، ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ترجمہ تو واضح پڑتا ہے، علی رسولک، تمہارے رسول، اپنے رسولوں پر، تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں پر، اس کا مطلب ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ ویسے علماء نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ایک مضاف مسنگ ہے، السنت رسولک، تمہاری رسولوں کی زبان سے تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یہ مطلب یہ کہ اس میں محذوف ہے، لیکن ترجمہ واضح ہے، ما ربنا آتنا، ہمیں دے دے، ما وعدتنا علی رسولک، جو ہم سے تو نے وعدے کیے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جو وعدے کیے ہیں، اللہ تو وعدے پورے کرتا ہے، اس کا اللہ تو کبھی وعدہ آگے اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، یہ میں پوری آیت پڑھ لوں، الباتنا علی رسولک ولا تخزنا، تخزنا اوپر ہم پڑھ کے ہے، اخزیتا، تو نے رسوا کر دیا، ولا تخزنا، تو ہمیں رسوا نہ کر، وہی لفظ ہے، اخذا یخزی سے تخزنا، ولا تخزنا، تو ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، وہ رسوائی نا اوپر ہے نا، فقط اخذ، وہ رسوائی ہے نا، قیامت والی رسوائی بہت بڑی رسوائی، اچانک آ گئے، وہ آپ نے سنے ہوں گے علامہ اقبال کے، وہ کیسے ربائی ہے، بڑی زبردست ہے، قیامت کی رسوائی، علامہ اقبال کی وہ ربائی ہے، ایسے اچانک یاد آ گئی،
تو غنی از ہر دو عالم، آپ کو آتی رہتی ہے، اللہ پاک کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ترجمہ کرتے ہیں فارسی جن کو آتی ہے، اے اللہ تو غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ قیامت والے دن میرے عذروں کو ذرا تو جگہ دے دینا، قبول کر لینا، ساری زندگی ہماری عذر ہی پیش کریں گے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی بس معاف کر دے۔ اگلا جو بات کیا نا وہ یہ ہے کہ ور حسابم رات بینی ناگزیر، اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مصطفیٰ سے چھپا کے لینا، مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر۔ کتنی زبردست بات ہے کہ مصطفیٰ کی وہاں سے ان کون چھپ سکتا ہے، لیکن ان کا جذبہ ہے نا، ان کی محبت ہے کہ میں کیسے شکل دکھاؤں گا مصطفیٰ کو، کہ میرے گناہوں کی لسٹ جب مصطفیٰ کے سامنے ہو میں کیسے شکل دکھاؤں۔ تو یہ اللہ پاک یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، یہ تو پکی بات ہے، ہم کہیں یا نہ کہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن پاک میں اور جگہ ہے نا، اللہ بالکل اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ یہاں تو مومن کہہ رہے ہیں انکا بے شک، لا تخلف، نہیں تو خلاف کرتا، المیعاد، اپنے وعدوں کو، اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا اس میں یہ بات کیوں کی گئی ہے کہ یا اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا کر کہ جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے تیرے وعدے تو سچے ہیں، رسولوں سے جو ہمارے لیے اللہ پاک نے وعدے کیے ہیں، یوں 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 کرو گے تو یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں، یہ ہم کرم کریں گے، یہ تمہیں فضل کریں گے، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کمزوری سے کم از کم بچا لینا۔ اوپر اللہ نے معافی کر دیا، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دے تو سارے وعدے پورے ہو جائیں گے نا، ایسی بات ہے نا۔ جو اوپر جو معافی مانگی ہے نا، وہ جو معافی مانگتے ہوں گے سارے گناہ، اگر اللہ معاف کر دے تو بس پھر سارے وعدے پورے کرنے کا وقت آ جائے گا نا پھر سارے۔ بس یہ ہے کہ یا تو ہمیں ویسی زندگی دے دے کہ تو وعدے کو پورے خلاف نہیں کرتا، مجھ سے تیرے نبی کے ذریعے سے یہ وعدہ ہوا ہے، بس وہ مجھے مل جائے۔ اس کا مطلب ہے میں تو یا تو اس عمل گندے کام کروں ہی نہ کہ جس پہ اللہ کی وہ وعدے اللہ کچھ اور میرے ساتھ معاملہ کرے، یا میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے وہی دے دے جو نبیوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں کتنی ہیں، 194 تک آ گئی ہیں، تو 180 نہیں، یہ 5 آیتیں ہیں، 5 ہی ہیں۔ یہ آیتیں جس وقت اتری تھی نا، ان کا ذرا سا بیک گراؤنڈ بھی ذرا درد والا ہے۔ حضرت یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت جو بھی راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فائنلی اس کے راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے، میری باری تھی، میرے پاس آئے تو میرے پاس لیٹے، تو پھر کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اٹھ جاتے تھے، کہتے ہیں عائشہ میں اللہ کے ہاں کھڑا ہوتا ہوں، کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے، گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، ان کے جو قیام اللیل ان کا ہوتا تو وہ کھڑے ہو گئے، جلدی کھڑے ہو گیا، عائشہ کو کہا کہ مجھے اجازت دو میں اللہ کے ہاں کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں اس رات کھڑے قیام میں رو رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، رکوع میں رو رہے ہیں، رو رو کے ان کی پوری یہ دامن تر ہو گیا، اتنا روئے، ساری رات روتے رہے۔ اور پھر صبح اذان بھی ہوگی، بلال بلانے بھی آگے شاید ایسے، تو بلال نے کہا حضور آپ کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو اتنا اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ تو نومریوں سے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ سارے اتنے وعدے، آپ کیوں اتنا یہ کرتے ہیں، اتنا جاری کرتے ہیں؟ یہ ان کا مشہور فقرہ ہے نا کہ افلا اکون للہ عبدن شکورا، افلا اکون للہ عبدن شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا وہ بندہ نہ بنوں، وہ نہ بنوں؟ انہوں نے کہا، پھر عائشہ کو بتایا اور بلال کو بھی بتایا کہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہے، یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے، پڑھتے رہے اور روتے رہے، یعنی اللہ کی اتنی بڑی بڑائی، اس کی مہربانی، اور یہ پھر دعا کرنے کا انداز اور یہ ساری باتیں، اس پہ حضور کو اتنی رقت آ رہی، اس جیسے یہ آیتیں جس سے نازل ہوئی، ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، یہ آیتیں پڑھتے رہے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں یہ آیتیں، یہ اوپر اللہ کی وہ قدرت بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں پڑھ کے کسی کو توفیق یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، رقت نہ طاری ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رقت طاری ہو۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں۔
تو پھر آگے اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں لوگوں سے ان دعاؤں کے بعد فاستجاب. یہ کنہوں نے دعا کی تھی؟ اولي الالباب کی دعائیں تھیں. اولي الالباب کی دعائیں تھیں جنہوں نے غور بھی کیا اور اللہ کو پہچان بھی لیا اور پھر پورے ایمان کے ساتھ انہوں نے یہ دعائیں کی اور پھر فاستجاب لہم. استجاب ہم نے پہلا ہوا ہے قبول کر لینا، مان جانا. فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لیں اور ساتھ کیا انی بے شک میں لا اضیع، لا نہیں اضاع یضیع ضائع کرنا، لا اضیع میں ضائع نہیں کرتا عمل عامل کسی عامل کام کرنے والے کا، کسی عمل کرنے والے کا کوئی بھی عمل کئی دفعہ کہا ہے جب نکرہ اسم استعمال ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھی عمل کسی عامل کا ضائع نہیں. عامل منکم، تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا ہوگا اس کا کوئی بھی عمل اللہ ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا. یہ ذکر او انثی کیوں کہا؟ کہ عمل میں میل اینڈ فیمیل برابر ہیں، اس کی جزا میں بھی برابر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میل اور فیمیل کی ایک خاص تقسیم ہے کہ فیمیل کے کام کرنے کا میدان کچھ اور ہے، مردوں کا کچھ اور ہے. اور الرجال قوامون جو معاشرے میں نظام چلانے کا نظام ہے، مردوں کا ایک ہاتھ اوپر ہے. کمائی کرنا مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام اور ہے، اللہ پاک نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہے. وراثت کی تقسیم میں بھی ان کا کوئی فرق ہے کہ کچھ یہ فرق ہیں ہمارے دین میں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ مرد و عورت یہ وہ فرق اور ہیں. یہ عمل کرنے والے کسی مرد اور عورت کا جو بھی عمل کرے گا اس کو پورے کا پورا اجر دیجیے گا. اس لیے اللہ نے ذکر و انثی کہا. بعضکم من بعد، اس کی اور تشریح بھی کر دی ہے. بعضکم تم میں سے بعد، من بعد بعضوں میں سے ہے. کیا مطلب ہے کہ تم ایک ہی جنس سے ہو، مرد اور عورت کام کرنے کے حساب سے ایک ہی جنس ہو. بعضکم من بعد، تم ایک ہی جنس کے لوگ ہو، اس لیے تمہارا عمل عامل کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا. فالذین، پس وہ لوگ، اب عمل ذکر کر رہے ہیں اللہ. فالذین، پس وہ لوگ حاجر یہاجر، ہجرت کرنا، حاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، مہاجرین. واخرجوا، اخرج نکالنا، اخرجوا وہ نکالے گئے. یہ وہ کیا کہتے ہیں پیسو وائز، کیا کہتے ہیں اس کو، مجہول جب ہو گیا. اخرجوا وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ایذا دیے گئے میرے رستے میں، فی سبیلی میرے رستے میں. اوذو ایذا دیے گئے. آذا ہم نے وہ آگے سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے لوگو، اے ایمان والو، ان کی طرح کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی، جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. ایذا دی، آذو ہے، انہوں نے اذیت دی. یہ اوذو ہے، اس کا مجہول ہے. آذو کا مجہول جو ہے، اذیت پائی انہوں نے. اوذو وہ ستائے گئے، ان کو اذیت دی گئی. اوذو فی سبیلی میرے رستے میں اذیت دی گئی. وقاتلوا، قاتل یقاتلو، یہ باب مفعلہ میں قاتل یقاتلو، جو جہاد کرنے کو قاتل یقاتل کہتے ہیں. قتل ایک آدمی جو ایک کام کر رہا ہے، قتل اس نے قتل. قاتل کا مطلب ہے کہ دو آدمی آپس میں، دو گروپ آپس میں کھڑے ہو گئے، دونوں طرف سے جو کام ہو، مشارکت ہو، اس کو مقابلہ جس کا ہے. مقابلہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ مقابلہ جب تو قاتل وقاتلوا انہوں نے جہاد کیا، ترجمہ ہم یہ کریں گے. وقاتلوا وقتلوا اور وہ شہید قتل ہو گئے. قتلوا انہوں نے قتل کیا. قتلوا وہ قتل کیے گئے. وقتلوا اب ترجمہ کیا کریں گے، وہ شہید کیے گئے. اب اس کو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. پس وہ لوگ حاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی میرے رستے میں ان کو اذیت پہنچائی گئی، وقاتلوا انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا اور وہ شہید ہوئے. اب یہ ترجمہ لو کفرن عنہم، لو کفرن عنہم سیئات. یہ کفر یکفر پڑھ کے آگے دور کرنا، پرے ہٹانا، دور کر دینا. لو اکفر
अगर उकफ़िर कफ़रा युकफ़िरो, युकफ़िरो वो हटाता है, उकफ़िरो मैं हटाता हूँ। ला उकफ़िरा लाम जब लगाएंगे ला उकफ़िरा हो जाएगा, ज़रूर मैं हटाऊंगा। नून मुशद्दद, ये दोनों लाम ताकीद भी और नून मुशद्दद भी जब लग जाए, वाला नबलुवन्नकुम उसी की तरह है ये भी। ला उकफ़िरन्ना ज़रूर बे ज़रूर मैं दूर करूँगा, अब तर्जमा ये हो जाएगा। ला उकफ़िरन्ना अन्हुम हम उनसे दूर कर देंगे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयाँ, उनकी जो गलतियाँ हैं हम उनसे दूर कर देंगे। वाला उदखिलन्नहुम, ये वो फिर उदखिलो आ गया है, उदखिल वाला उदखिलन्नहुम उनको मैं दाखिल करूँगा। उसी तरह ये लाम ताकीद वाला है और वो उदखिला इसलिए दाखिल हुए लाम लगने से, नून मुशद्दद लग गया है। ज़रूर बे ज़रूर उनको मैं दाखिल करूँगा जन्नातिन जन्नतों में, तजरी बैती है, तर्जमा वाज़े तौर पर बैती है, ये वाहिद मुअन्नस का सीखा है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, मिन तहतिहा उसके नीचे, यानी उस जन्नत उन बागों के नीचे, तहतिहा अल अनहार नहरें बहती हैं। ये तजरी मिन तहतिहा को दरमियान में छोड़ें लफ्ज़, अगर कुरान खुला हुआ देख लें, तजरी के बाद मिन तहतिहा को छोड़ें तो क्या रह जाता है, तजरिल अनहार, तजरी अल अनहार, अनहार तो जमा है, अनहार जमा है, इसकी दोनों वजूहात यहाँ लाजम आ गई हैं। अनहार जो जमा मुकस्सर होती है वो वाहिद मुअन्नस ट्रीट की जाती है अरबी में, कोई भी जमा मुकस्सर हो उसको वाहिद मुअन्नस माना जाता है, उसके लिए सीगा वाहिद मुअन्नस। एक तो ये, दूसरा ये कई दफ़ा कहा है कि जब इसमें ज़ाहिर हो, कोई भी फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो उसका जो सीगा होता है वो वाहिद आता है दोनों सूरतों में। तो तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, उसके नीचे नहरें बहती हैं, हम तर्जमा जमा वाला करेंगे, उर्दू में तो जमा का सीगा करेंगे, लेकिन तजरी का बहती है वो वाहिद का आता है। तो ये हम लौकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम जो ऊपर हैं, वो जो काम करने वाले हैं, हम उनके गुनाहों को, उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर देंगे और उनको जन्नतों में दाखिल कर देंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सवाबन मिन इंदिल्लाह, सवाब उर्दू का तर्जमा है, लेकिन इसकी से वाओ बे इसका रूट लेटर है, उसका असली मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अपनी असली जगह की तरफ लौटने को, उसको कहते हैं सेवा बे सवाब। मसूबतन इंदल्लाह, हमने पढ़ा कुरान वो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा था, मसूबतन लौटों के लौट के आने की जगह, मसूबतन का तर्जमा हमने वहाँ किया था। तो सवाब हम सवाब कहते हैं, बदला कहते हैं, आप उसको बदला कह रहे हैं। इसमें भी अमल अपनी असली जगह की तरफ, उसका अजर उसकी असली जगह की तरफ लौटता है, इसलिए उसको सवाब कहते हैं। सवाबन मिन इंदिल्लाह आप तर्जमा हम कर लें, अल्लाह की तरफ से बदला है तुम्हारी नेकियों का। वल्लाहु इंदहू, और अल्लाह तो वो है उसके पास हुस्नुस सवाब, बेहतरीन बदला है, अल्लाह के पास बेहतरीन बदला है। आगे एक और लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन ये सारी बातें जो अल्लाह पाक ने, वो मैं ख़न में वो लफ्ज़ आ जाए फिर ये बातें हमने क्या नेमतें हमने अल्लाह पाक ने क्या जिक्र किए हैं, हम उनके गुनाह माफ़ कर देंगे और उनको वहाँ जन्नत में दाखिल कर देंगे जिनकी नहरें बहती हैं, ये अल्लाह की तरफ से बदला है उनके सारे, और अल्लाह बेहतरीन बदला देने वाला है। और आगे एक लफ्ज़ इसके आगे आएगा, इसी किस्म की आयत आएगा, नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह। ये सारी बातें दोबारा ये आयत इसी की तरह आएगी, मैं यहाँ नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह, नुज़ुलन आगे आ रहा है, इससे अगली आयत। नुज़ुलन का मतलब होता है मेज़बानी, जो घर के अंदर मेहमान आता है उसको जो पहली मेज़बानी पेश की जाती है ना, ये कोख पिला दिया या एक खाना मुख्तसर, बाहर में तो उनकी नेमतें आएंगी, उनकी और ख़िदमत हम करेंगे, जो शुरू वाली ख़िदमत है उसको नुज़ुलन कहते हैं। हाँ, वो स्टार्टर जिसको कहते हैं ना, वो नुज़ुलन। ये जो अल्लाह पाक ये गिनवा रहा है ना, ये जन्नतें, ये बहती नहरें और पता नहीं और भी अल्लाह पाक ने नेमतें दी, उलमा कहते हैं ये सारे नुज़ुलन हैं। जो असली अल्लाह की नेमतें हैं तो वो कोई सोच भी नहीं सकता, अल्लाह ने शायद वो बताई भी नहीं है, ये नुज़ुलन बता रहा है अल्लाह पाक ने, जो कुरान पाक ने बताई हैं ये सारे नुज़ुलन हैं, ये स्टार्टर्स हैं सारे। वहाँ तो ऐसी नेमतें हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी बातें। तो अगली आयत, ला यगुर्रन्नका, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट खिताब है, जैसे पिछली दफ़ा भी कहा ना, ये कुरान पाक खतीबाना अंदाज़ है, अल्लाह पाक अपना मुखातिब तब्दील करते रहते हैं। और ला यगुर्रन्नका, ला नहीं, गर्र यगुर्रु धोखे में डालना, ये गुरूर हमने पढ़ा हुआ है ना पहले, गर्र यगुर्रु धोखे में डालना, ला यगुर्रन्नका
تجھے ہر یہ نون مشدد پھر آئے ہوئے تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے لیکن خطاب سارے مومنین کو بھی ہے اسی طرح لا یغرنک تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کون سی چیز تقلب کہتے ہیں چلنا پھرنا گھومنا پھرنا تقلب قرآن پاک میں اور جگہ بھی آیا اور وہاں پہ بھی میں بھول جاؤں گی یہی ایسے ہی الفاظ ہیں کہ لوگوں کا شہروں میں گھومنا پھرنا تقریباً یہی مطلب ہے لیکن ایگزیکٹلی یہ لفظ نہیں ہے تقلب گھومنا پھرنا لا یغرنک تقلب الذین ان لوگوں کا الذین کفروا جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کا گھومنا پھرنا فی البلاد بلد شہر کو کہتے ہیں بلاد اس کی جمع یہ کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا اور یہ مزے کرنا اور یہ اپنے تجارتیں کرنا اور نفع کمانا یہ سب کچھ اس میں شامل کرنے تقلبوں کا ترجمے میں یہ کافروں کا یہ جو گھومنا پھرنا ہے جو مزے کر رہے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں دنیا ان کی بن رہی ہے بہت مزے کر رہے ہیں لا یغرنک یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے یہ سارا ان کافروں کو جو کچھ یہ کچھ دنیا پہلے پچھلی رکوع میں بھی ہم نے پڑھا ہے متا یہ پھر لفظ آ گیا یہ اگلا لفظ آ گیا اس کو نہ ڈالے تمہیں متاع قلیل اگلی آیت شروع ہے یہ سارا متاع قلیل ہے پچھلی دفعہ یہ متاع کا ترجمہ وہ پچھلی دفعہ انہوں نے ایگزیکٹ لفظ جس کا ترجمہ ہے انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ گندا کپڑا وہ ہوتا ہے لیکن عام طور پر متاع عام طور پہ اس چیز کو جو وقتی طور پر جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ مال جس کو ہم وقتی طور پر جو کام آنے والی چیز ہے اس کو ہم متاع کہتے ہیں تو یہ متاع ہے یہ استعمال کرنے کی چیز ہے قلیل تھوڑے عرصے کے لیے یہ جو دنیا کافروں کا شہروں میں مزے کرنا اور ترقیاں کرنا اور اپنی دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے تقلبوں میں اس میں یہ آپ کو کسی اور دھوکے میں نہ ڈالے یہ متاع قلیل ہے ثم ماواہم جہنم پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے نا ثم پھر ماواہم آوا یاوی کا سے ماوا ٹھکانہ ماواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور جہنم کو اللہ پاک وہ تو اتنی خطرناک ایسی قرآن پاک میں بہت سی چیزیں اس کی بیان بھی ہوئی ہیں لیکن بس اللہ کا ایک کہنا کافی ہے نا وہ بئس المہاد وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے مہد سے ہے نا مہد کس کو کہتے ہیں یہ پنگوڑے کو کھلو رہنے کی جہاں پہ آرام کرنے والی جگہ وہ بئس المہاد کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تو یہ آپ کو دنیا کے میں کافروں کے جو دنیا میں ترقیاں اور مزے کر رہے ہیں یہ جو گھوم رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے امپریس ہوتا ہے نا اس سے آدمی یہ آپ کو دھوکے بھی نہ دیں یہ وقتی طور پر ان کو یہ جو کچھ متاع قلیل ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن ان کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں لاکن الذین اتقوا جو تقوی والے ہیں لیکن بلکہ وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈرتے رہے اللہ سے پھر اللہ پاک نے وہ پھر بھی گن دیا لہم جنات تجری من تحت الانہار یہ ترجمہ وہی ہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا اس میں تو ہمیشہ رہیں گے اور یہ جو جنتیں اللہ نے گنی ہیں نزلا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے یہ انیشیل مہمانی ہے یہ جو مہمانی کی باتیں اللہ پاک نے گن لی ہیں جو اصلی چیزیں اور چیزیں اللہ وما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے نا جو اور چیز خیر للابرار یہ نیک ابرار اسی کی پڑھ کے آگے یہ ابرار کے لیے نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ چیزیں ہیں بہت اعلیٰ چیزیں ہیں اور وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی کا لفظ میں ایسے ڈال رہا ہوں اوپر اتقوا آ گیا نا مومنوں کا ذکر ہوا ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں اس لیے بھی لگایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے اگر بھی کا لفظ نہیں لگاتا لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو ایمان لے آئے اللہ پر وہ تو اہل کتاب نہ رہا نا وہ تو مسلمان ہو گیا نا اچھا یہ ذرا اس لیے اسپیشلی کہا گیا ہے کہ یہ جو مدینہ کے یہود جو تھے نا اسپیشلی اہل کتاب مدینہ میں زیادہ تر وہی تھے نا یہود میں مسلمان ہوئے ہیں اسلام قبول کیا تھوڑوں نے عیسائیوں نے کہتے ہیں زیادہ قبول کیا کہ جو عیسائی تو مدینے میں تھے لیکن نجران کے بھی عیسائی آئے تھے اور علاقوں سے اہل کتاب میں سے یہ کہیں کل پرسوں میں نے کہیں دیکھا اہل کتاب میں سے عیسائی زیادہ ادھر آئے یہود کم آئے
اسلام کی طرف یہود کم آئے ہیں. عبداللہ بن سلام یہود تھے, یہودی عالم تھے, اور وہ جو جنہوں نے فیصلہ کیا تھا بنو قریظہ کے سارے, ان کا وہ بھی انہی کے قبیلے میں سے آئے ہیں ان میں, لیکن کم ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بے شک اہل کتاب میں سے دونوں عیسائی اور یہود, لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, جو تمہاری طرف انزلہ یہ نازل کیا گیا, انزلہ اس نے نازل کیا, انزلہ وہ نازل کیا گیا, انزلَ إِلَيْكُمْ تمہاری طرف نازل کیا یعنی قرآن, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا, ان کی تورات, ان کی انجیل, ان کی زبور, ان کی اہل کتاب کی, اور خاشعین للہ, خشع یخشع خشیت کرنے والے, کیا کہتے ہیں, جھکنے والے, ڈرنے والے, خشوع کرنے والے, عاجزی کرنے والے, خاشعین للہ, ایمان لائیں اللہ پر اور جو اس کتاب پر اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے ہاں خشوع اختیار کریں. اور پھر ان کی اور لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, پچھلے 19 رکوع میں پچھلی دفعہ ہم پڑھ کے آئیں گے, یہود کی یہ بہت بری خصلت اللہ نے بیان کی تھی. وہ کرتے کیا تھے کہ اللہ کی تورات کی زبور کی باتیں چھپاتے تھے اور بلکہ بیچتے تھے, دنیا کمانے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, وہ نہیں بیچتے, یشترون پچھلی دفعہ کیا اشترا یشتری پڑھا ہوا تھا, بیچنا, دونوں سے ایکسچینج. لا یشترون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ وہ تھوڑا مول نہیں خریدتے, ثمنا قلیلا, تھوڑا مول کا بھی پچھلی دفعہ کہا تھا. اس ساری دنیا بھی ہے قیامت کے مقابلے میں تھوڑے ثمنا قلیلا ہے اس میں, تو وہ یہ نہیں کرتے. یہ تینوں کون سی بات, ایمان لاتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اپنی کتابوں پر ایمان بھی لاتے ہیں. اس کے ان تورات زبور کے ایمان کے بغیر ہمارا ایمان تو مکمل نہیں ہے, وہ بھی ان کا حصہ ہے. اور پھر وہ جو ان میں بہت بڑی خرابی ان میں یہ ہے, وہ اس سے بھی بچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات ثمنا قلیلا کے مول میں بیچتے نہیں ہیں. اولئک اجرهم عند ربهم, یہ وہ لوگ ہیں ان کا اجر ہے اللہ کے پاس, ان کا بہت بڑا اجر ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, سریع الحساب, سری سرعت اردو کا لفظ ہے, سری سرعت کرنے والا, یہ فعیل کے وزن پر, سریع فعیل, رحیم کریم کے وزن پر, سریع جلدی کرنے والا, حساب, اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ اگلی آیت پہ ذرا سا شاید تھوڑے 2 منٹ اور آ جائے. آخری آیت اس کی بڑی اہم آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے سارے ایمان والو. آخری آیت کتنی زبردست آیت ہے, اللہ کی ہر آیت ہی زبردست ہے, ایسے نہیں ہے, لیکن جو جس آیت کو آپ اٹھاؤ تو زبردست آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا, صبر کرو, یہ تو واضح ہے. وصابروا, یہ بھی صبر کرو ہے, اس کا بھی ترجمہ صبر کرو ہوگا. دیکھتے ہیں کیا فرق ہے, اصبروا اور صابروا میں فرق کیا ہے. ورابطوا, رابطہ لفظ ہم نے سنا ہے, رابطہ لفظ فی الحال تو یہ بات ہے. رابطہ اصل میں کہتے ہیں, اوریجنل لفظ رابطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑے کو کسی جگہ باندھنا, اس کو گھوڑے کو باندھنا کہتے ہیں. آپس میں جو ہمارا رابطہ ہوتا ہے, یہ ہم بھی آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ورابطوا, چلو ہم ترجمہ, گھوڑوں کو باندھ کے رکھو, فی الحال یہ ترجمہ کرتے ہیں, گھوڑوں کو اپنے باندھ کے رکھو, تیاری میں رکھو. اچھا, وہ آیت آپ کو یاد ہوگی, مشہور آیت جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار کرنا چاہیے. قرآن پاک نے حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, وہاں پہ بھی یہ ہے کہ گھوڑوں کو اپنے باندھ کے تیار کر کے رکھو, یہ وہی لفظ ہے, رباط الخیل وہاں پہ پڑھے. ورابطوا, اور کیا کرو, مثابرہ, مرابطہ اس کو کہتے ہیں, لفظ میں ڈھونڈ رہا تھا, مرابطہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ذرا سا اصبروا, صبر تو ہمیں پتہ ہے, ہم نے صبر کیا ہوتا ہے, ایک کام جو میرے ذمے ہے اس پہ جو مجھے تکلیف آئے, وہ اس تکلیف کو میں برداشت کر کے اس کام پہ ڈٹا رہا ہوں, وہ کرتا رہا ہوں, وہ اس تکلیف کو کرتا رہا ہوں. یہ 3 قسم کے لیول ہیں. تکلیف کسی کام کے کرنے میں 3 قسم کے آئے. ایک نیک کام کرتے ہوئے فرض کرو مجھے اچھا نہیں لگ رہا, ایسے بھی ہوتا ہے نا, وہ ذوق پیدا ہو جائے تو پھر تو اچھا بھی لگتا ہے, ایسا بھی ہے نا. فرض کرو وہ کام تکلیف دہ ہے, اس میں مشقت ہے, تہجد پڑھنے والا مشکل ہے, لیکن وہ پھر میں وہ تکلیف سہ کے, نیک کام کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس کو میں سہ لیتا ہوں, صبر کرتا ہوں. ایک تو صبر بھی ہے. دوسرا, برائی سے بچنا بھی, اس کے لیے بھی ایک صبر ہوتا ہے. برائی سے بچنا بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ برائی اٹریکٹ کرتی ہے, اس سے پیچھے ہٹنا بھی
صبر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور تیسرا لیول یہ ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، باقی جو زندگی میں مصائب آتے ہیں ان پہ بھی صبر کرنا، یہ 3 لیول کے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ان ساری باتوں پہ نیک کام کرتے ہوئے بھی صبر کرتے جاؤ، اس میں جو تکلیفیں آتی ہیں، برائی سے بچنے میں جو آپ کو تکلیفیں آتی ہیں اس میں، اور ویسے دنیا میں جو تکلیف آتی رہتی ہیں اس پہ صبر کرتے۔ وصابروا، صبر یصبر کو ہم نے ڈالا ہے باب مفعلہ میں ڈالا ہے، نہیں مفعلہ یہ صابرہ ڈالا ہے۔ قتلہ سے قاتلہ بنایا تھا تو کیا بنا تھا؟ قتلہ، ایک آدمی قتل، قاتلہ جب دونوں طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وصابروا، اسی طرح صبر کرنے والا میں صبر ہوں۔ وصابروا، یہ جنگ کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں نا، میرے بھی صبر ہے، میرے مقابلے میں بھی صبر کرنے، ان کو بھی تو صبر کرنا پڑتا ہے، ہمارے مقابلوں کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صبر مقابلے کے وقت جو آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے وہ بھی صبر کر رہے ہوں گے، اپوزٹ والے بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن جنگ کے وقت جو آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اس کو صابر کہتے ہیں۔ اس وقت جنگ کے جہاد کے وقت جو آپ کے جو لیول صبر کا ظاہر ہے وہ لیول اور اونچا ہو جاتا ہے، اس کو کرنا ہے۔ ورابطو، اس کا جیسے کہ اصل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ باندھ کے ورابطو، اور مرابطہ یہ مصابرہ ہے، پہلے والا مصابرہ یہ جو مقابلے پہ مقابلہ، صابرہ یصابر مصابرتن، وہ اسی طرح مقابلتن، ایسے رابطہ یرابطو مرابطن، اس کا مطلب ہے اچھا اس کو کس کو کہتے ہیں اصل میں؟ یہ مرابطہ کہتے ہیں جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنے گھوڑے تیار رکھنا، وہی جو آیت میں نے پڑھی، وہ آیت اللہ مستطاعتم من قوۃ من رباط الخیل، وہی ہے۔ یہ جو سرحدوں پر یا اپنے گھوڑے جنگ کے لیے مکمل تیاری کی صورت میں جو بیٹھے ہیں، اور اس آیت میں بھی اللہ پاک وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ لِتُرْهِبُوا بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ لَكُمْ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ایٹم بم بنا کے رکھو تاکہ دنیا اللہ کے اور تمہارے دشمن تم سے ذرا روب میں ڈر کے رہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے ڈیٹرنٹ ہے یہ، تو اپنے گھوڑے تیار رکھو کہ تاکہ تمہارے اللہ کے دشمن تم سے ڈر کے رہیں۔ تو یہ مرابطہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سرحدوں پر جنگی تیاری کے موقع پر سرحدوں کی حفاظت کرنے والے گھوڑے ہیں، جنگی سامان ہے، یا جو وہاں پہ مین پاور ہے، وہ سارے مرابطہ کر رہے ہیں۔ اس مرابطے کی احادیث ہیں، مرابطن فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں، رباط فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی طرح رباط فی سبیل اللہ۔ کیا مطلب ہے کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رباط فی سبیل اللہ۔ اس کی احادیث میں متعدد احادیث ہیں کہ ان کا عمل یہ رباط فی سبیل اللہ کو، اگر وہاں پہ جنگ نہ بھی آئے لیکن وہ اس کام کے لیے کہ ہم ادھر تیار بیٹھے ہیں، اگر کوئی ہم پہ کوئی دشمن حملہ کرے گا یا کوئی کرے گا تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، چاہے جنگ کی نوبت نہ آئے، وہ وہاں پہ ساری زندگی گزار دیں۔ اور ان کا کہتے ہیں کہ یہ جو صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں یہ اس سے بھی اونچی چیز ہے، ان کا ثواب، ان کے اعمال کا درجہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جہاد فی سبیل اللہ کی دل ہے، یہ رباط فی سبیل اللہ بھی بہت اونچی چیز ہے۔ یعنی اس لیے ہم یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فوج کے لیے جو ہم خرچہ کرتے ہیں نا، اگر ٹھیک طریقے سے یہ رباط فی سبیل اللہ، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے پہ ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے نا، یہ رباط فی سبیل اللہ اگر ٹھیک طریقے سے کیا جائے، یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ تو یہ رابطو، یہ جنگ کے لیے مکمل طور پر آپ تیار بیٹھنے کو یہ رابطو کہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح پائے۔ تو الحمدللہ یہ سورہ، یہ ہم نے سورہ آل عمران الحمدللہ مکمل کیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک اللہم بارک لنا، اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔